اور ہم نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، بہت نقصان کی بات ہے۔ اس کا نتیجہ سوائے پریشانی کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یقین کیا دلاتا ہوں، یہ تو بالکل ثابت شدہ بات ہے کہ جو بھی اللہ سے کٹ کر جیا وہ پریشان رہا، اور جو اللہ سے جڑ گیا وہ مطمئن ہو گیا، خوش ہو گیا، خوشحال ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کیوں پریشان ہیں۔ دیکھیں، انسان دنیا میں آ کے دو راستوں میں سے ایک راستے پر چلے گا، ایک منزل کو اپنائے گا۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یہ دو راہی پر کھڑا ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں دوسری کوئی چوائس ہی نہیں دی گئی، نہ ہم نے کبھی سوچا، نہ دوسرا راستہ ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں تو ایک منزل دکھائی گئی ہے اور وہ ظاہر کی ہے، دنیا کی ہے۔ دیکھیں، ظاہر کو اگر آپ منزل بنا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے، بالواسطہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے کٹ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات تو مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ نوٹ کریں کہ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے زندگی میں کہ کوئی اور راستہ بھی ہے، کوئی اور منزل بھی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض وقت ایسی میں پڑھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں کہ بعض اپنے موجودہ زندگی، طرز زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں کوئی بتانے والا بھی نہیں ملتا، نہ وہ کوئی درست راہوں پر سوچتے ہیں۔ تو پھر آخر کار دو راستے ہوتے ہیں ان کے سامنے۔ بہرحال اس کی تو میں دو راستے مطلب کیا، ایک تو وہ خودکشی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، زندگی سے پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ بہرحال لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ زیادہ ڈیپ نہیں سوچتے، یعنی خودکشی کا تو نہیں سوچتے، لیکن یہ ہے کہ وہ آخر کار یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، اسی میں تم نے خوش رہنا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، کبھی شوہر بیوی کو کہتا ہے، کبھی بیوی شوہر کو کہتی ہے، کبھی والدین بچوں کو اپنے سمجھاتے ہیں کہ بچے تم انجوائے کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ خوش ہو جائے کرو، خوشیاں ڈھونڈا کرو، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اس طرح کے آپ کو جملے سنتے ملیں گے۔ یعنی دیکھیں، ہمارے لیے رہنمائی کا کوئی انتظام نہیں ہے معاشرے میں۔ ایک ہمارا رہبر اور رہنما ہے، وہ نفس و شیطان ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے، کہانی ہماری ختم ہے۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ ہم پریشان کیوں ہیں۔ دیکھیں، جب آپ سے گاڑی چھوٹ جائے تو پھر آپ پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یا یعنی میں ویسی ایک بات کروں کہ آپ نے جہاں جانا ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ گاڑی پر سوار نہیں ہو رہے، یا چلتی گاڑی میں سے آپ اتر گئے ہیں، تو پھر آپ پریشان رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ ویسے ہی میں مثال کے طور پہ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو دیکھیں، روح ہماری جو ہے، روح ظاہر ہے کہ انسان کا ایک ظاہر ایک باطن ہے، اور جو حقیقت ہے وہ روح ہے۔ روح ایک وجود رکھتی ہے، روح احساس رکھتی ہے، روح اصل میں زندہ ہے۔ وہ روح جب آپ سے نکل جائے تو آپ بے جان ہو جاتے ہیں۔ وہ آئی تو جس لیے ہے اس کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ کی پکار ہماری فطرت میں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع اور اس کی پکار، یہ ہماری فطرت میں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے۔ خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ روح جو ہے وہ ایک وجود رکھتی ہے، احساس رکھتی ہے، وہ دیکھ رہی ہے۔ اگر آپ منزل کی طرف جانے والی راستے پر نہیں آ رہے، جو راستہ منزل کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، اگر آپ اس راستے پر نہیں چل رہے تو روح پریشان رہے گی۔ روح پریشان ہے تو آپ بھی پریشان ہوں گے۔ اصل وجہ جو ہے ہماری پریشانی کی یہ ہے کہ روح، چونکہ آپ کو تو معلوم نہیں ہے، آپ کا اور روح کا کوئی تعلق ہے نہیں، نہ آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہے۔ آج کا انسان، بلکہ آج کا مسلمان، اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزار رہا ہے، اور یہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے قرآن کے حساب سے نسوا اللہ فانساہم انفسہم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا۔ تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا۔ یعنی یہ ایک جیسے کو تیسا والا معاملہ ہے، جو آپ نے فیصلہ کیا تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اصل میں تو اللہ کی یاد، اللہ سے ہمارا آج کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم جوڑنا چاہتے ہیں۔ آج کا مسلمان اللہ سے کٹا ہوا ہے، اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ اسی طرح ہے جس کا ایک غیر مسلم کا تعلق ہے اپنے اللہ سے۔ غیر مسلم بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ او مائی گاڈ کون کہتا ہے؟ عام طور پہ ہر بات میں او مائی گاڈ اور مائی گاڈ، وہ الگ بات ہے کہ کیوں کہتے ہیں، لیکن پکارتے تو ہیں، کہتے تو ہیں۔ تو آج کا مسلمان دراصل ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اور جب روح نے دیکھا یہ کہ اس نے تو راستہ بدل لیا ہے، میں جس جسم میں رہ رہی ہوں اس انسان نے سوچ سمجھ کر راستہ بھٹک گیا ہے، اور اس نے غیر اللہ سے روابط بنا لیے ہیں، اور یہ غیر اللہ کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے، تو پھر روح پریشان ہو جاتی ہے دراصل۔ تو جب روح پریشان ہو گئی تو ہم بھی پریشان رہیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریشانی کی بظاہر کوئی وجہ نہیں نظر آتی۔ آپ کے پاس پیسے ہوں گے یا سب کچھ ہوگا ظاہری طور پر، لیکن پھر بھی آپ کے دل کو چین اور سکون میسر نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، کوئی ایک ایسا شخص آپ مجھے 8 ارب لوگوں میں نہیں بتا سکتے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور وہ پریشان نہیں ہے۔ 8 ارب لوگوں میں آپ ڈھونڈ لیں، میں چیلنج کرتا ہوں۔ تو دیکھیں، اپنے اللہ کو یاد کریں، اللہ کو پکار کر جینا سیکھیں، اللہ کے لیے جینا سیکھیں۔ ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، اور ہم نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، بہت نقصان کی بات ہے۔ اس کا نتیجہ سوائے پریشانی کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یقین کیا دلاتا ہوں، یہ تو بالکل ثابت شدہ بات ہے کہ جو بھی اللہ سے کٹ کر جیا وہ پریشان رہا، اور جو اللہ سے جڑ گیا وہ مطمئن ہو گیا، خوش ہو گیا، خوشحال ہو گیا۔ اور یہ دیکھیں قدرتی نتیجہ ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا
اس کی زندگی بدحال گزرے گی، پریشان حال گزرے گی، یہ خوشحال نہیں ہوگا۔ اگر آپ پریشان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی یاد کو بھلایا ہوا ہے، وہ یاد جو حقیقی یاد ہے۔ اللہ کی یاد تسبیحوں والی یاد نہیں کہہ رہا میں، تسبیح والی یاد نہیں، زبان سے ذکر نہیں، دل کی یاد، کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو۔ اگر دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو آپ پریشان ہیں، اور پریشانی آپ کا مقدر ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم